هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد. سورۃ الرعد لیکچر نمبر 4 آیت نمبر 21 سے آج سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یصلون جوڑے رکھتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے بھی اس کا، ان یوصلا کہ جوڑا جائے گا، ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ویخافون اور خوف کھاتے ہیں، سوء الحساب برے حساب کا، والذین صبروا اور جن لوگوں نے صبر کیا، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، وجہ خوشی ربہم اپنے رب کی، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے اپنی نمازوں کو قائم کیا، وانفقوا اور خرچ کیا، مما سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃ اور ظاہراً، وَيَدْرَؤُونَ اور ٹال دیتے ہیں، بالحسنۃ نیکی سے، سیئۃ برائی، اولئک وہی ہیں، لہم ان کے لیے، عقبۃ دار آخرت کا گھر ہے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم اور جو کوئی نیک ہوئے ان میں سے ان کے باپ دادا، و ازواجہم اور ان کی بیویاں، وذریاتہم اور ان کی اولاد، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، سلام سلامتی ہے، علیکم تم پر، بما اس لیے کہ صبر تم نے صبر کیا، فنعم عقبۃ الدار پس کیسا اچھا آخرت کا گھرانہ ہے، آخرت کا گھر کیسا اچھا اور خوبصورت ہے۔ اور یہ ایسے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء العذاب، اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں سخت حساب کا اندیشہ ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضامندی کے لیے مضبوط رہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ ظاہراً بھی اور چپکے چپکے بھی، اور حسن سلوک کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ان کے لیے ٹھکانہ رکھا ہے، ان کے لیے جنت ہے، اس میں باغات ہوں گے جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس میں بیویاں ہوں گی پاک پاکیزہ۔ اور یہاں پہ ان عقل مندوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ آیات میں 2 صفات اور شناخت بتائی گئی تھیں جو سمجھدار اور عقل مند یعنی مومنین کی بیان کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سمجھدار لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو عہد کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب یہاں ان آیات میں ان کی مزید 6 صفات اور بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ صلح رحمی کرنا، نمبر 2 خوف خداوندی، نمبر 3 خوف آخرت، نمبر 4 صبر و استقلال، نمبر 5 نمازوں کی پابندی، نمبر 6 صدقات و خیرات کرنا، نمبر 7 برائی کا جواب بھلائی سے دینا، اچھائی سے دینا، نمبر 8 مذکورہ صفات والوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا۔ ہاں جی، سب سے پہلے صرف جو بتائی گئی وہ صلح رحمی تھی، اور یہاں پہ یہ صرف بیان کی جاتی ہے کہ جو صلح رحمی کرتے ہیں، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے رشتہ اور قرابت داری کے حقوق کی نگہداشت مراد ہے، یعنی صلح رحمی کرتے ہیں، اپنے تعلقات اسی طرح قائم رکھتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں متعدد جگہ
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں خصوصیت سے صلح رحمی کی تاکید فرمائی ہے اور تعلقات کے توڑنے پر خصوصی وعیدیں فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ صلح رحمی بالخصوص والدین کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قطع رحمی بالخصوص والدین کے ساتھ بدسلوکی پر سخت تنبیہ بھی فرمائی گئی ہے، اس کو منع بھی کیا گیا ہے، سخت اس پہ تنبیہ فرمائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ منع کیا گیا اس چیز سے۔ اب دوسری صفت جو ہے وہ تھی خوف خداوندی، اور یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور ان کو خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ جو پچھلی آیات تھی اس میں دو صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ کس طرح سے عقل مند ہیں۔ ایک وہ اس طرح سے ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس لحاظ سے اگر پچھلی دو صفات کو رکھتے ہوئے تیسری پھر صفت ہوگی صلح رحمی، چوتھی صفت ہوگی خوف خداوندی، لیکن ان آیات میں اگر دیکھیں تو پھر یہ دوسری صفت ہے، لیکن اگر پچھلی آیات کو لیتے ہوئے ہم چلیں تو یہ چوتھی صفت ہے۔ عقل مندوں کی نشانیوں میں سے، جو عقل مند ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کی نشانیوں میں یہ چوتھی نشانی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے ہوں، لوگوں سے چھپ کے بیٹھے ہوں، کہیں بھی ہوں، انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے کہیں گے، ان کو اس چیز کا خوف ہی ختم کر دیتا ہے، انہیں اس چیز کا خوف رہتا ہی نہیں ہے، ان کا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور وہ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ فرمان الہی سمجھ کر کرتے ہیں، اور جو برائیاں چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ خوف آخرت، پانچویں صفت بتائی گئی کہ وہ آخرت کے حساب کا خوف رکھتے ہیں، یعنی یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ جب آخرت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا تو کیا صورت پیش آئے گی۔ پھر چھٹی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر و استقلال قائم کرتے ہیں، ہر تکلیف کے لیے، مصیبت کے لیے صبر کرتے ہیں، اور ان ممنوعات سے اپنے نفس کو روکتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے، اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ان کے لیے شریعت نے حدود قائم کر دی ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے طرح طرح کے رشتے نہیں بناتے، جو اللہ نے ان کو حلال رشتے دے دیے انہیں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ کوئی طرح طرح کے رشتے بنا کے ان کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ وہ جو اللہ نے ان کو حلال رشتے دے دیے انہیں کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، حدود شریعہ کا خود کو پابند رکھتے ہیں، کسی سختی سے گھبرا کر، کسی لالچ میں آ کر اطاعت کے راستے سے قدم نہیں ہٹاتے، نہ معصیت کی طرف جھکتے ہیں، اور یہ سب صبر و استقلال محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے یا اس لیے نہیں کہ دنیا انہیں بہت صابر اور مستقل مزاج کہے، اور نہ اس لیے کہ صبر کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ رہے، مجبور ہو گئے تو صبر کر کے بیٹھے رہے۔ مثلاً کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں داخل ہو گیا، مگر وہاں چوری کا موقع نہ ملا، صبر کر کے واپس آ گیا، تو کیا اب اس کو ثواب ملے گا؟ ایسے صبر کی بات نہیں۔ صبر جو ہے اگر کوئی غلط کام کیا، پھر وہ غلط کام آپ سے ہو نہ سکا تو آپ کہیں کہ میں نے تو اس پہ صبر کیا تھا، ایسی چیز نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے، کسی کی لیگ پولنگ کرنے کے لیے گئے لیکن وہ اس سے ہوا نہیں، تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے صبر کیا تھا، وہ صبر میں شامل نہیں ہوگا۔ تو غیر اختیاری صبر کی کوئی مدح اور کوئی ثواب اس کا نہیں ہے۔ ثواب تو اسی چیز کا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس پہ صبر کیا جائے تو وہ صبر ہوگا۔ ساتویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ ابھی لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ میں جن جن لوگوں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں یا جنہوں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں وہ مجھے بتائیں گی کہ آپ نے کتنی کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ نے مجھے ٹائپ کر کے بتایا کہ میں نے ساری پڑھی ہیں، آپ نے اذکار کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت ڈالے۔ تو اسی طرح وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ جماعت سے، اگر مرد ہیں جماعت سے نماز ادا کریں گے، اگر عورتیں ہیں تو ظاہری بات ہے گھر پہ نماز ادا کریں گے، لیکن اول وقت میں ٹائم پہ نماز ادا کریں گے۔ 8ویں صفت یہ بیان کی گئی، اللہ نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، فقراء، محتاج، مساکین اپنے ہوں یا غیر ہوں، ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے، وہ سب کے سامنے کھلے دن رات، وقت بے وقت برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں،
حسب موقع مصلحت کبھی اس خرچ کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، کبھی اسے مخفی بھی رکھتے ہیں، کبھی چھپ کے بھی دے دیتے ہیں، کبھی سب کے سامنے بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی عقل مندوں کی نشانی میں سے 8ویں نشانی ہے، جو کہ قرآن آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہے سورہ رعد میں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا ان لوگوں کی صفات ہیں۔ 9ویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بدسلوکی کو اچھے سلوک سے، اچھے برتاؤ سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، سختی کے مقابلے میں نرمی برتتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے تو معاف کرتے ہیں، بشرطے کہ معافی سے برائی کے ترقی کرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ دیکھیں، کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ظلم جب حد سے بڑھ جائے اس پہ صبر کریں، لیکن جب کہا گیا کہ ظلم اتنا زیادہ کیا جا رہا ہو تو اللہ کی طرف سے تلوار اٹھانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بھی مظلوم نہیں بنتے رہنا کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم ہی برداشت کیے جانا ہے، لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ اس معافی سے برائی ترقی کر لے گی، یہ جو آج مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، مجھ پہ ظلم کر رہی ہے، یہ کل 5 اور لوگوں پر ظلم کریں گے، 5 اور غریبوں کا حق ماریں گے، تو اس طرح ایسی برائی میں ان کی معافی نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بدی سے بچ کر نیکی اختیار کرتے ہیں، اگر کوئی کبھی برا کام ہو جائے تو اس سے مقابلے میں توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں۔ اس معنی میں ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ آپ یہ نہ کہو لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگوں کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے، جیسی لوگ ڈیمانڈ کریں گے ویسے آپ نے اپنے آپ کو یا خود کو ویسے ڈھال لینا، ایسا نہیں کرنا آپ نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو، کہ لوگ جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، اس کو اس طرح سے بہیو کرنا چاہیے یا اس طرح سے، ان کے اکارڈنگ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپر کلاس میں رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چھری کانٹے کا استعمال کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اس طرح سے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی۔ ایون اگر آپ بڑے کے سامنے بھی بیٹھیں گے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ٹانگ سے ٹانگ نیچے اتار دیں، بلکہ آپ اسی طریقے سے، تو اس لیے آپ لوگوں کے طرز عمل کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالیں، بلکہ اللہ رب العزت کے طرز عمل کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا ہے اسی کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزاریں، اسی کے اکارڈنگ رہنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے طرز عمل پہ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کے طرز عمل کا تابع بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ جیسے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اگر اس نے میرے ساتھ برا کیا تو کیا میں اس کے ساتھ برا نہ کروں، اب اس نے مجھے اتنا کچھ کہہ دیا، اب میں اس کو جواب بھی نہ دوں، میں تو اس کو اس سے بھی بڑا ٹکر کے اس کو جواب دوں گی کہ اس کو لگ پتہ جائیں گے۔ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کو تو ایسا جواب دینا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ اگر کسی کو سم ٹائم سمجھانے کی ضرورت پڑے نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں نو، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اب میں نے اس کو ایسا مزہ چکھانا ہے کہ اس کو پتا چلے گا کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اور یہ قریباً سب کا ہی ایسا ہوگا کہ ہاں کبھی تو ہم نے ایسا کہا ہوگا کہ ہاں اس نے میرے سے پنگا لیا تو وہ اب جائے گا کہاں، اب وہ جائے گی کہاں۔ تو ایسی چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے معاف کر دینا سیکھیے۔ جب آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قیامت کے دن معافی عطا فرما کے جنت الفردوس کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس چیز کا بھی اپنے آپ کو پابند بنا لیں کہ اگر کوئی نہیں بھی نیکی کرتا تو آپ نے نیکی کرنی ہے، نیکی آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنی بھی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ اہل فہم و دانش کی صفات ہیں، اور ان کا انجام یہ بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو آخرت میں آرام و راحت کی دائمی زندگی نصیب ہوگی، یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے جنت کی بشارت کے ساتھ ایک خوشخبری یہ بھی سنائی جا رہی ہے کہ ایسے کاملین جن کی صفات اوپر بیان کی ہے، جنت میں ایک نعمت جو ان کو یہ بھی میسر ہوگی کہ وہ ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں جو اپنی نیکی کی بدولت جنت کے لائق ہوں گے، سب اکٹھے رہیں گے۔ اب دیکھیں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جو حافظ قرآن ہے وہ اپنے ساتھ کسی ایک بندے کو لے کے جائے گا، عالم جو ہے وہ 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو لیکن یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے اس آیت نمبر 21 میں کیا ہوگا کہ سوری آیت نمبر 23 میں بتائی جا رہی ہے سورۃ الرعد کی، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم،
यानी हमेशा रहने की जन्नतें जिसमें वो लोग दाखिल होंगे और इनके मिन आबाइहिम, इनके बाप, इनकी माएँ, इनके अबाओ अजदाद, व अज़वाजिहिम और इनकी बीवियाँ, व ज़ुर्रियातिहिम और इनकी औलादें। माँ-बाप को सबसे ज़्यादा औलाद से प्यार होता है, अपने पेरेंट्स से प्यार होता है। अब जो हमारे प्यारे रिश्ते होंगे, अल्लाह ने फरमाया अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाएँगी, आपको जन्नत का टिकट मिलेगा, लेकिन उसके साथ कुछ फ्री टिकट्स भी मिलेंगे, जिसको लेके आप अपने रिश्तेदारों को भी अंदर दाखिल करवा सकते हैं। स्पेशली आपके प्यारे-प्यारे रिश्तेदार जैसे आपके माँ-बाप हैं, आपकी बीवियाँ हैं, आपकी औलाद हैं और अल्लाह ताला उनसे कहेंगे जब वो दरवाज़ों से दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनको सलाम करेंगे। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और हर दरवाज़े से आते हुए वो दाखिल होंगे और फरिश्ते इनके पास हर दरवाज़े से आते हुए होंगे और इन पर सलामती भेजते होंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। तो फरिश्ते क्या उनसे कहेंगे कि तुम सही सलामत रहोगे इसलिए कि तुम दीन हक पर मजबूती से जमे रहे और इसलिए आज आपको इतना अच्छा ठिकाना दे दिया गया। अल्लाहु अकबर। तो वो ऐसे खुशी-खुशी दाखिल होंगे जन्नत में और जन्नत में दाखिल होंगे। देखें जब भी कोई हम अच्छी चीज़ सोचते हैं ना, हम कहते हैं हाँ, अच्छी चीज़ मैंने सोचनी है, लेकिन इसमें अगर कुछ हम ये कि खुशी फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि हमारे साथ कोई दोस्त है, हमारे साथ घर का बंदा है, हमारी फैमिली में से कोई है, स्पेशली हम अपने पेरेंट्स को जब खुश देखते हैं, हम अपनी वालदा को खुश देखते हैं, हम अपने वालिद को खुश देखते हैं, तो हमारी खुशी दुबाला हो जाती है, दुगनी हो जाती है, हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुश करने के लिए जब हमारे अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ पाई जाएँगी, तो देन अल्लाह ताला हमें कहेगा कि आप अपने पेरेंट्स को, आप अपनी औलाद को, जिस-जिस से आपको प्यार है, आप उसको जन्नत में लेके जा सकते हैं। ये तो आपको एक टिकट दे दिया गया है। उसी टिकट को लेके अल्लाह ताला एक टिकट से इतने लोगों को अंदर दाखिल करवा देगा, इंशाअल्लाह। इसलिए नेक अमाल करने, अच्छे अमाल करने, खुद भी करना है और अपने घर वालों को भी इस चीज़ का पाबंद बनाना है कि आपने भी अच्छे अमाल करने हैं। यहाँ आयत में वमन सलह और नेक होने की शर्त ये साफ बता दी गई है कि अहले जन्नत से ये जो हम यहाँ पे कराबतदारों के रिश्तों की बात हुई है ना, इनका ताल्लुक ये नहीं है कि वो अगर बुरे अमाल करेंगे तो वो जन्नत में जा सकेंगे। नहीं, अगर उन्होंने भी अच्छे अमाल किए होंगे, तो वो फिर जन्नत में जाएँगे। मग़फ़िरत तो ईमान पर मुरतब होगी ना, अलबत्ता जन्नत में तरक्की, दर्जात और मरातब की गुंजाइश अज़ीज़ व अक़रबा की शफ़ाअत पर की बिना पर होगी। उनको शफ़ाअत मिलेगी, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी शफ़ाअत करेंगी और अल्लाह के मक़बूल बंदों की रिआयत, बरकत से बुलंद मुक़ाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पहुँचा देगा। आखिर में इनका इस आयत में इरशाद ये हो रहा है, इन कामिलीन की ताज़ीम व तकरीम के लिए, इस्तक़बाल के लिए, वेलकम करने के लिए फ़रिश्ते हर तरफ से आके उनको सलाम करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। अब देखिए हम किसी भी इवेंट में जाते हैं ना, वहाँ पे जब स्पेशली मेज़बान आके हमें वेलकम करे, स्पेशल अपनी चेयर से उठ के आए या फिर उनके घर से कोई हमें रिसीव करने के लिए आए, या फिर ऐसे होता है कि कोई आके हमें वेलकम बोले या हमें खुशामदीद कहे, आके सलाम करे, तो हमारे हमारे लिए खुशी कितनी दुबाला हो जाती है कि इन्होंने हमें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएँगे कि ये जो जन्नत में आ रहे हैं लोग, इनको आपने वेलकम करना है, किसके ज़रिए से? सलामुन अलैकुम, सलामती भेजते हुए। इन पर सलामती भेजते हुए आपने इनका वेलकम करना है और इनको बताना है कि आपके किन-किन जो अमाल की बदौलत अल्लाह ने आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई है, आपको जन्नत अता फरमाई है। जन्नतुल फिरदौस तो एक जन्नत का नाम है ना, वैसे बहुत सारी जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नतें हैं, अल्लाह किसी में भी आपको ठहरा दे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन, खूबसूरत, प्यारी, बड़ी जन्नत है, वो जन्नतुल फिरदौस है। वल्लज़ीना यनकुज़ूना, और जो लोग तोड़ते हैं अहद अल्लाह, अल्लाह का अहद, मिन बाद, इसके बाद मीसाक़िही, इसको पुख्ता करना, वयक़्तऊन, और वो काटते हैं मा अमरल्लाहु, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही, इसका, अन यूसला, कि वो जोड़ा जाए, वयुफ़सिदून, और फसाद करते हैं, फिल अर्ज़, ज़मीन में, उलैइका, यही लोग हैं, लहुम, इनके लिए, लअनतु, लानत है, वलहुम, और इनके लिए, सूउद दार, इनके लिए बुरा घर है, अल्लाहु यबसुतु, अल्लाह कुशादा करता है, रिज़्क़ लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहता है, वयक़दिर, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है, वफ़रिहू, और खुश हैं, बिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, वमा वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी,
फिल आखिरती, आखिरत के बदले में, इल्ला मता, एक हकीर के अलावा कुछ भी, दुनिया की जिंदगी हकारत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी जो हमने आयत डिस्कस की थी उसमें अहले दानिश, मोमिनीन, कामिलीन की सिफात और खूबियां और इनकी एंडिंग बता दी गई थी कि अगर आप अच्छे अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको जन्नत अता फरमाई जाएगी, कैसे कैसे आपके दर्जात होंगे, किन किन लोगों को आप साथ लेके जा सकते होंगे। तो अब इनके मुकाबिल कम फहम बदबख्त का जिक्र फरमाया जा रहा है, उनकी खसलतें और आखिरी अंजाम बयान फरमाया जाता है। और इन आयात में यह भी बताया जाता है कि इन बदबख्तों का काम यह है कि अल्लाह ताला से बदअहदी करेंगे। अब सबसे पहले जो हमने अक्लमंदों की, दानिशों की बात की थी, उसमें सबसे फर्स्ट क्वालिटी ये थी कि वो अल्लाह ताला के वादों को नहीं तोड़ते। जो अल्लाह के साथ उन्होंने वादा किया होता है उसको पूरा करते हैं, उसको वो तोड़ते नहीं। लेकिन अब जो बदबख्त है या बेअकल कह लें, बेअकल है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो उन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया होगा उसी को तोड़ेंगे। तो इनका ये काम सबसे पहला ये होगा कि वो बदअहदी करेंगे, जो वादा करेंगे उसको तोड़ देंगे, जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म था इन्हें तोड़ेंगे, यानी रिश्तेदारों को, दोस्ती का लिहाज नहीं करेंगे, हर किस्म के कौलो करार को तोड़ देंगे, मुल्क में फितना और फसाद की आग को भड़का देंगे, अमनो अमान को तबाह कर देंगे, मखलूक पर जुल्म करेंगे। अब ये चीजें भी हमने अपने अंदर देखनी है कि क्या हमारे अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिकली भी हमने उन चीजों को ऑब्जर्व करना है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे हैं। पहले क्वालिटीज बयान हुई है और फिर क्वालिटीज बयान होने की, मोमिनीन की क्वालिटीज बयान हुई है, फिर बताया गया है कि उनकी एंडिंग क्या होगी। उनकी एंडिंग जन्नत होगी, उनको रिवॉर्ड किया दिया जाएगा, जन्नत एज अ रिवॉर्ड मिलेगा और साथ में उनके लिए वेलकम किया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि जो लोग इसके ऑपोजिट होंगे उनके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा और उनमें कौन कौन सी खामियां पाई जाती होंगी। अब यहाँ पे उन खामियों का जिक्र किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको खामी बताई है वो ये है कि वो तोड़ने वाले होंगे। सबसे पहले क्या तोड़ेंगे, वादा तोड़ेंगे, फिर क्या तोड़ेंगे, रिश्तेदारी तोड़ेंगे, फिर दोस्ती का लिहाज नहीं करेंगे, हर किस्म के वादे को तोड़ेंगे, हर जगह पे फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश करेंगे, लड़ाइयां करवाएंगे, मखलूक पर जुल्म करेंगे, दूसरों पर, अपनी जानों पर जुल्म करने से नहीं रुकेंगे। और इनमें जिद भी पाई जाते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत अड़ियल किस्म के होते हैं। तो इनका अंजाम भी इसी से मुख्तलिफ है। जाहिर बात है जिन्होंने अच्छे अमाल किए, जो नेक खसलत थे, जिन्होंने नमाजों को कायम रखा, जिन्होंने अल्लाह ताला के हकामात को माना, वो और इनमें अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इसलिए अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा और इनको अल्लाह फिर घड़े में डाल देगा, दोजक के घड़े में। और इन पर अल्लाह की लानत, फटकार पड़ेगी और जहान में भी इनके लिए बड़ी खराबी होगी। ना तो दुनिया में उनका कोई मुकाम होगा, जाहिर बात है जिसके इखलाक अच्छे नहीं है, जाहिर बात है जिसको दोस्ती का लिहाज नहीं है, जाहिर बात है जिसको रिश्तेदारी का लिहाज नहीं है, जो इन चीजों को तोड़ने वाला है, लोग भी उसको पसंद नहीं करते। जिसके इखलाक बुरे होते हैं लोग भी उसको पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों का ना तो दुनिया में सही से गुजारा होता है, ना ही आखिरत में इनका कोई सही से गुजारा होता है। तो गुज़श्ता आयात और यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला ने नेक को खसलत लोगों का जिक्र फरमाया और नेक खसलत लोगों से अपनी रजामंदी ज़ाहिर फरमाई। इस पर यह ख्याल किसी को हो सकता था कि दुनिया में अक्सर बदखसलत लोग बड़ी आसाइश और खुशहाली से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और नेक लोग अमूमन तंग हाल होते हैं। जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि हम बहुत लोग जो हैं, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, बहुत लोग जो होते हैं वो जो मौलवी होते हैं ना उनको बड़ी हकारत से देखते हैं, ये मौलवी हैं। या जो अल्लाह वाले होते हैं उनको बड़ी हकारत से देखते हैं कि ये है, इनके पास क्या होगा, इनके पास कुछ भी नहीं होगा, ये तो बड़े गरीब हैं। ये इनको बड़ी हकारत से देखा जाता है कि इनके पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात जो होती है वो पैसे की होती है कि इनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो लोग ये समझते हैं कि ये लोग जो हराम भी खा रहे हैं ना, हराम खा खा के अपनी तिजोरियां भरी हुई हैं, लोग समझते हैं इनके पास पैसा है, इनके पास इज्जत है। ठीक है, तो अब जिन लोगों बहुत सारे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अमीर लोग ऐसे होंगे जो कि उनमें से ये सारी, ये जो अभी मैंने खामियां बताई हैं सारी की सारी पाई जाती होंगी। ठीक है, उसके बावजूद वो लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि वो लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ से सुकून ही नहीं मिलता, सुकून नसीब नहीं होता। तो अमूमन लोग ये समझते हैं जो नेक लोग हैं अमूमन तंग हाल हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है, दुनिया में चैन, आराम और राहत और आसाइश उनको नसीब नहीं है। इस शोभा का अजाला अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में रिस्क की कमी बेशी
تنگی اور فراخی اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے. اللہ جس کو چاہے زیادہ دے دے, اللہ جس کو چاہے کم مقدار میں دے دے, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے, اس کو فراخی عطا فرماتا دیتا ہے, اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کو تنگ دست بنا دیتا ہے. مگر جن لوگوں میں عقل نہیں ہوتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مغرور ہیں, ہمارے اندر اکڑ ہے, ہمارے اخلاق برے ہیں, ہمارے اندر ضد پائی جاتی ہے, ہم ظلم کرتے ہیں, ہم لڑائیاں ڈلواتے ہیں, ہم دوستی کا لحاظ نہیں کرتے, ہم رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو صرف ایک ان کے پاس حقیر سے ٹکڑے ہوتے ہیں پیسوں کے, ان کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ ہمارا سارا سکون چین اسی کے اندر ہے. لیکن ان کے پاس سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتے. اللہ نے اگر ان کو لگتا ہے نا کہ اتنا ہمارے پاس پیسہ آ گیا, ہم بڑے آسائشیں ہیں ہمارے پاس, بڑا کچھ ہے ہمارے پاس, ایک وہ روٹی نہیں کھا سکتے, کیوں اللہ ان کو بیماری ایسی لگا دیتے ہیں. لیکن بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں, بڑی چین کی, بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے, اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی محض بہت چھوٹی سی ہے. الغرض دنیا کی زندگی تنگی و فراخی مقبول اور مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتی. یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال بنا دیا ہے. اس میں ہم پیپر جو ہے اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں. یہ ایگزامینیشن ہال ایسا ہے جس میں ہم تیاری نہیں کر رہے, ہم میں سے کوئی نہ میں نہ آپ تیاری نہیں کر رہے, ہم پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں, اور پیپر اٹیمپٹ ہمارا ہو رہا ہے. ایون ابھی بھی ہم پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں, ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں, پیپر ہمارا اٹیمپٹ ہو رہا ہے. ہمیں ایک لائف سٹائل دے دیا گیا ہے, اسلام نے ہمیں ایک لائف پیٹرن دے دیا ہے, اس کے اکارڈنگ چلیں گے تو لائف آپ کی, دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہترین بنا دی جائے گی. اور ان کے لیے پھر کہا جائے گا کہ آپ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, پھر ان کو ویلکم کیا جائے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ اپنی زندگی نہیں گزاری تو کیا ہوگا کہ دنیا بھی ان پہ تنگ کر دی جائے گی, اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا, لَوْلَا أُنزِلَ کیوں نہ اتاری گئی, علیہ آیت کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے. قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے, ویہدی اور راہ دکھاتا ہے, الیہ من اناب اپنی طرف جو رجوع کرے. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے, وتطمئن اور اطمینان پاتے ہیں, قلوبہم جن کے دل, بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے, الا بذکر اللہ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے, تطمئن اطمینان پاتے ہیں, قلوب دل بھی اطمینان میں آ جاتے ہیں. الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, طوبی خوشحالی ہے, لہم ان کے لیے, وحسنہ اور اچھا مآب ان کے لیے ٹھکانہ ہے. کذالک اسی طرح سے, ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا, فی امت اس امت میں, قد خلت جو کہ گزر چکی, جو کہ اس سے پہلے گزر چکی, من قبلہا اس سے پہلے, امم لتتلو تاکہ آپ پڑھیں, علیہم ان پر, الذی جو کہ اوحینا ہم نے وحی کی, الیک آپ کی طرف, وہم یکفرون اور وہ منکر ہوتے ہیں, بالرحمن رحمان کے. قل آپ کہہ دیجئے, وہ ربی وہ میرا رب ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, الا سوائے ہوا اس کے, علیہ اس پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا, و الیہ اور اسی کی طرف متاب میرا رجوع کرنا ہے. اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کیا گیا. آپ فرما دیجئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں, اور جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت کر دیتے ہیں. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. جو لوگ ایمان لائے, نیک کام کیے, ان کے لیے خوشحالی اور نیک انجامی ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا کہ اس سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں, تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے. اور وہ لوگ ایسے
وہ इलैहि वहुम इलैका वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो लोग ऐसे बड़े रहमत वाले की नाफसी करते हैं। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। आप फरमा दीजिए कि मेरा वो रब है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के पास मुझे जाना है। कफ़ारे मक्का अगरचे सैकड़ों निशानियां और मोजज़ात देखते थे, मगर सिर्फ अनाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहते थे कि हम जो कहते जाते हैं, आप वो निशानियां दिखाइए। मसलन मक्का के चारों तरफ पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को अपनी जगह से हिलाकर खेती बाड़ी के लिए वसी जमीन कर दीजिए। तो कफ़ारे मक्का जो थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहते थे कि जो चीज़ें हम कह रहे हैं, वो आप दिखाएँ। लाइक वो कहते थे कि मक्का के चारों तरफ जो पहाड़ हैं, इनको सोने का बना दीजिए आप, या फिर इनको आप अल्लाह ताला से दुआ करें, या फिर ऐसे हमें दिखाया जाए कि खेती बाड़ी के लिए ये साइड पे कर दिए जाएं और एक वसी जमीन जो है वो सामने आ जाए, या जमीन को फाड़ कर चश्मे और नहरें निकाल दें ताकि पानी की कमी दूर हो जाए, या हमारे पुराने मरे हुए बड़ों को जिंदा करके इनसे बातचीत करवाई जाए। अलगर्ज गफ्फार ये फरमाइशें करते थे कि कोई मोजज़ा या निशानी ऐसी दिखाएं जो हमें ईमान लाने पर मजबूर कर दे। इसका जवाब दिया जाता है कि बेशक अल्लाह ऐसे निशान दिखाने पर कुदरत रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह इस पे कुदरत रखता है, लेकिन इसकी हिकमत इस बात के लिए नहीं कि तुम्हारी फरमाइशें पूरी की जा सकें या आपकी फरमाइशों के अकॉर्डिंग चला जा सके। पैगंबरों की तस्दीक के लिए जिस कदर जरूरत है, इससे जायद निशानात अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा चुका है और दिखा रहा है। दूसरे सैकड़ों मोजज़ात आप नजरअंदाज करके अकेला कुरान ही देखें, कैसा अजीमुशान मोजज़ा है जो कि पैगंबर वक्त की सदाकत ज़ाहिर करता है। जब आप इन निशानियों को देखकर राह रास्त पर नहीं आए, हक की तरफ रजू नहीं किया, तो मालूम हुआ कि आपके लिए कोई भी आपकी मर्जी का मौजू दिखा दिया जाए, फिर भी आप ईमान नहीं लेके आएंगे, बल्कि आप कहेंगे कि इसके अलावा कोई और मौजूद दिखाया जाए, बल्कि हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जाए, फिर हम ईमान लाएंगे। और इस तरह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप हमें ये भी दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिए। हदीस में है कि हक ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो हम इनके फरमाइशी मोजज़ात दिखा देंगे। इनकी चाहत के मुताबिक मैं सफा पहाड़ को सोने का कर देता हूँ और ज़मीन अरब में मीठे दरियाओं की रेल पेल कर देता हूँ। पहाड़ी जमीन को ज़रई जमीन से बदल देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये ईमान ना लाए तो ऐसा अजाब भेजा जाएगा जो दुनिया में कभी किसी कौम पर ना आया होगा। अगर आप चाहें तो ये कर दूं, और अगर चाहें तो इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा खुला रहने दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सूरत पसंद फरमाई कि तौबा और रहमत का दरवाजा खुला रहने दीजिए। चनाचे यही फरमाइशें करके फरमाइशें जो करने वाले बहुत सारे लोग थे ना, वो बाद में मुसलमान भी हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हदायत से नवाजा और अपनी रहमत से नवाज दिया, और तौबा का दरवाजा क्योंकि उन लोगों के लिए खुला था, और फिर इन्हीं में से बहुत से लोग मुसलमान भी हुए, उन्होंने तौबा भी की, अल्लाह से मुआफी भी मांगी। तो अल्लाह ताला के जवाब का खुलासा ये है कि कफ़ार की ये तमाम फरमाइशें खुद साख्ता हैं। उनका ईमान लाना इस चीज़ के लिए नहीं है कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो हम ईमान ले आएंगे, बल्कि उनकी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा ही नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें ईमान लाना होगा तो वो कुरान जैसे सबसे बड़े मोज़े को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान ले आएंगे, और अगर वो ईमान नहीं लाना चाहेंगे तो उनको जितने बड़े-बड़े मोजज़ात मर्ज़ी दिखा दिए जाएँ, वो ईमान नहीं लाएँगे। तो अल्लाह की तरफ से हदायत उसी को मिलती है जो उसकी तरफ रुजू करता है। जो अल्लाह की तरफ खिंचा चला जाता है, अल्लाह की तरफ भागता है, ढूँढता है, अल्लाह के लिए अपना टाइम लगाता है, अल्लाह हदायत भी उसी को अता फरमाता है। दौलत ईमान भी उसी को नसीब होती है, और वो अल्लाह की याद से चैन और इत्मीनान हासिल करता है, और ज़िक्रुल्लाह का नूर इनके कुलूब से हर तरह की वहशत और घबराहट को दूर कर देता है। दौलत, हुकूमत, मनसब, जगीर, फरमाइशी निशानात का देख लेना कोई चीज़ इंसान को हकीकी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब से हम आगोश नहीं कर सकती। सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र, याद इलाही से जो ताल्लुक है, वही अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया बन सकता है, जो दिलों के इज़्तिराब को, दिलों की बेचैनी को, दिलों की वहशत को दूर करता है। और इसीलिए कहा गया है
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہی آپ کے قلوب کو، آپ کے دلوں کو اطمینان دے سکتا ہے، اور وہی آپ کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ آگے پھر اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے رسالت پر شبات کرتے ہیں، تو آپ کی رسالت کوئی انوکھی چیز تو نہیں؟ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ بلند مرتبہ بنا دیا، اور اس لیے وہ بھی ان کو بھی اللہ نے بشر بنایا تھا، اور وہ بھی بشر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بشر بنایا، تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں لیکن ایک خاص طرح کا منصب، درجہ، اور اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے، اور آپ سے پہلے بھی رسول آئے، دنیا میں سلسلہ انبیاء پہلے سے جاری ہے، تو کیا منکروں کے کہنے سے وہ انبیاء ہر وقت معجزات دکھایا کرتے تھے؟ معجزہ کا ظہور بھی کبھی بوقت ضرورت ہو جاتا ہے، ورنہ اصل مقصود تو پیغام الہی کا پہنچا دینا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تسلی دی جاتی تھی کہ آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں، آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کو رسول اس لیے بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سناتے جو ہم نے آپ کے پاس بذریعہ وحی بھیجی ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے ہوئے اس کتاب پر، کہ وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں، مگر وہ لوگ ایسے بڑے رحمت والے کی ناشکری کرتے ہیں، اور انہوں نے سخت ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے، رحمان کا حق ماننے سے منکر ہو گئے، بلکہ اس کے نام سے ہی وحشت کھانے لگے۔ اس لیے کفار مکہ نے حدیبیہ کی صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں جھگڑا کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان اور رحیم کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاسٹ میں خطاب ہوتا ہے کہ آپ ان کفار سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ جس رحمان سے آپ انکار کرتے ہیں وہی میرا رب ہے، وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، میرا آغاز و انجام سبھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، نہ تمہارا انکار اور تکذیب مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکتا ہے، ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ ہی آپ کی مخالفت میرے حق میں بری ثابت ہو سکتی ہے، البتہ یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، یہ آپ کے لیے ضرر ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ ہٹا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کسی سے باتیں کرا دی جاتی، بل للہ الامر جمیعا، تب بھی یہ سب لوگ ایمان نہ لاتے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، بلکہ سارا اختیار خاص اللہ ہی کو ہے، کیا پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام آدمیوں کو ہدایت دے دیتا؟ اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہتی تو سب کو ہدایت مل جاتی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور یہ کہ مکہ کے کافر تو ہمیشہ آئے دن اسی حالت میں رہتے ہیں، قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، کہ ان کی بدکرداریوں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے، یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آ جاتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ ان آیات کا آیت نمبر 30 اور 31 کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ چند مشرکین قریش ایک روز حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی طرف رغبت دلائی اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ ابن ابی امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو ہمارا اسلام لے آنا منظور ہے تو ہم چند باتیں چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ مکہ کے چاروں طرف پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں جن میں کھیتی کرنے والی زمین نہیں ہے، ان کی زمین زرعی نہیں ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو قرآن پڑھ کر ان پہاڑوں کو مکہ سے ہٹا دیں تاکہ ہمارے لیے کھیتی کرنے کے لیے زمین نکل آئے۔ دوسرا، مکہ میں پانی کی بہت کمی ہے، قلت ہے، اس میں کچھ نہریں اور چشمے ایسے بہا دیں جس سے پانی کی تکلیف ہماری جاتی رہے۔
تیسرا یہ کہ ہوا کو ہمارے تابع کر دیا جائے تاکہ شام کے ملک سے ہم ضرورت کی چیزیں جلدی لے آیا کریں۔ چوتھا یہ کہ اہل عرب کے کسی بڑے بوڑھے کو قبر سے زندہ کر کے نکال دیا جائے کہ وہ آپ کے سچا نبی ہونے کی تصدیق کر دیں۔ مشرکین کے ان مطالبات کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر کفار کی فرمائش کی وجہ سے ایسے محسوس یا ایسے معجزات جو وہ طلب کرتے تھے ظاہر کر بھی دیے جائیں تب بھی وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نفس کی تاریکی دور ہونے، عقل کی آنکھیں روشن ہو جانے اور روح میں نور معرفت پیدا ہو جانے کے لیے ہر معجزہ سے بڑھ کر سب سے بڑا معجزہ قرآن موجود ہے، اور یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ ان کے دلوں پر جو پتھر پڑے ہوئے تھے قرآن نے ان پتھروں کو ہٹا دیا، قرآن نے ان کے دلوں کو موم کر دیا، قرآن نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ اللہ رب العزت پر ایمان بھی لے آئے۔ بنی نوع انسان کے قلوب کو پھاڑ کر معرفت الہی کے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے برسوں کی جگہ منٹوں میں طے کرا دیے کہ جو لوگ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں تھے اور منٹوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ گئے، اور وہ قومیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ابدی زندگی کی روح پھونک دی، کس لیے کہ انہوں نے قرآن کو مان لیا۔ اور جب کچھ لوگ ایسے بھی جن پہ اگر قرآن نے اثر نہیں کیا تو وہ لوگ دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن نے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کیا، ایسے لوگ جو کہ فرمائشی معجزات کر رہے تھے، جب قرآن نے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کیا تو دوسرے معجزات سے کیا اثر ہو سکتا تھا؟ فرض کریں اگر ان کے دل کے مطابق یا ان کی تمنا کے مطابق کوئی معجزات دکھا بھی دیے جاتے، ان کی بے حسی کے طور پر مادی چیزوں کو دکھا بھی دیا جاتا ہے جن کی یہ فرمائش کرتے تھے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس کے لیے نئی نئی بحثیں سٹارٹ کر دیں گے، نئی نئی چیزیں سٹارٹ کر دیں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اونٹنی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جو کہ اللہ کی اونٹنی جب ظاہر کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نکال دیا، تب قوم نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو ایک دن میں سارا کھانا کھا جاتی ہے، ایک دن میں سارا پانی پی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر، کیونکہ وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اونٹنی نکال دیں جو کہ دودھ دیتی ہو، جو کہ وافر مقدار میں، اب جتنا اس نے دودھ دینا تھا اتنا ہی اس نے کھانا کھانا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے پھر اگر ان لوگوں کی باتیں مان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزات ان کے فرمائش کے مطابق پورا کرنا شروع کر دیتے تو اس میں سے بھی انہوں نے مسٹیکس نکالنا شروع کر دینی تھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں، یہ لوگ ایسی ہی بیہودہ فرمائشیں کرتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ اگر ان کو ہوا میں بھی معلق کر دیا جائے تب بھی ان کی فرمائشیں ایسی ہی ہوں گی کہ ابھی ہم ایک اور فرمائش کر لیں۔ آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ کفار مکہ فرمائشی نشانیوں سے ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ اس طرح سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو اس طرح مانیں گے کہ برابر کوئی آفت و مصیبت خود ان پر یا ان کے آس پاس والوں پر پڑتی رہے۔ مثلا جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید کر دیے گئے، کچھ دوسری طرح کے مصائب کا شکار ہوں گے، اور یہی سلسلہ رہے گا جب تک اللہ کا وعدہ پورا ہو، یعنی فتح مکہ ہو اور جزیرۃ العرب شرک کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ بے شک اللہ کا وعدہ اٹل ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہاں آیت میں وعد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سے مراد اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک فتح مکہ ہے، بعض کے نزدیک آخرت کا عذاب و قیامت میں مراد ہے، واللہ اعلم، لیکن زیادہ یہاں سے مراد یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ان پر جو عذاب تھا، جس عذاب کی بات کی جا رہی تھی، تو وہ مکہ کا فتح ہونا تھا اور ان کا وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جانا تھا۔ اور کافروں نے خود دیکھ لیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا، مکہ فتح ہوا اور مشرکین کا جزیرۃ العرب سے نام و نشان مٹ گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرمائے، ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی عافیت نصیب فرمائے، اسلام اور دین حق کو غلبہ، کفر و شرک کو مغلوب و
پست بنا کے رکھیں. آمین ثم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.